بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 10واں درس ہے جس کا موضوع ہے ایمان کی اقسام۔ اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر وہ شخص جو خود کو مومن کہتا ہے واقعی وہ مومن ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ایمان کی دو اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جو تقلید اور تعصب پر قائم ہوتی ہے، یعنی ایسا ایمان کہ جو تقلید اور تعصب پر قائم ہوتا ہے، اسے ہم تقلیدی ایمان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں، تو اگر جواب یہ ہو کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ چونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، تو قرآن اس طرز ایمان کو یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اب قرآن ان سے پھر سوال کرتا ہے کہ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ اگر تمہارے آباء و اجداد یعنی کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، تو تب بھی انہی کے راستے پر چلو گے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ ایمان کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، اور اس کے پاس صرف ایک جواب ہے کہ ہم نے چونکہ اپنے آباء و اجداد کو اسی راستے پر پایا ہے۔ یہ ایمان کی ایک قسم ہے۔ ایمان کی دوسری قسم شعوری ایمان ہے، اور قرآن نے جس ایمان کو پسند کیا ہے وہ یہی شعوری ایمان ہے، یعنی انسان اچھی طرح سے حقائق کو سنتا ہے، سچے دل سے سنتا ہے، پھر سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور دل و جان سے اس کو قبول کرتا ہے۔ قرآن اس ایمان کے بارے میں ہمیں یہ بتاتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ یہ ایمان نہ شک میں ٹوٹتا ہے، نہ پروپیگنڈے سے بکتا ہے، نہ دنیا کے دباؤ سے بدلتا ہے، بس یہ ایمان شعوری ایمان ہے۔ اب آئیے ایمان اور عمل کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن واضح اعلان کرتا ہے کہ ایمان دل کے اندر کسی حقیقت کا سما جانا نہیں ہے، اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ اگر ایمان صرف پہچان کا نام ہوتا تو کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ محمد سچے رسول ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی۔ اور تاریخ میں وہ شخص بھی گزرا جو علی کی حقانیت جانتا تھا، غدیر میں اس نے اشعار بھی کہے، لیکن دنیا کے بدلے حق کے مقابل ایسا کھڑا ہوا کہ آخری وقت پشیمانی ہوئی، مگر ایمان چونکہ عمل کے بغیر تھا اس لیے اس کا ایمان اس کے کچھ کام نہ آیا۔ میری مراد عمرو عاص ہے کہ جس نے آخری وقت میں یہ اقرار کیا تھا کہ میں جانتا تھا کہ علی حق پر ہیں، لیکن میں نے امیر شام کی دنیا کی خاطر علی کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اب آئیے سورہ حج میں آیت نمبر 78 میں خداوند متعال یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مومن ہو، واقعی مومن ہو، تو پھر تمہاری زندگی کے اندر مسلسل کوشش ہونی چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں پھر ارشاد ہوا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، وہی ایک دوسرے کے حقیقی ولی ہیں۔ تو حقیقی ایمان وہ ہے جو انسان کو عبد خدا بنا دے، جو اس کی ذاتی، اجتماعی، سیاسی اور عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو زندہ کر دے۔ یہی ایمان قرآن مانتا ہے اور یہی ایمان نجات کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔